ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده محمدا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا حرب. محترم عزیز و دوستو بزرگ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ بہت سارے نیک کام کرنے کی توفیق اللہ کا عطا فرماتا ہے. دعوت کا کام بھی ہو رہا ہے، مقاصد، مدارس، اصلاح معاشرہ، کسی نہ کسی خیر کے کام میں ہم سب ماشاء اللہ جڑے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی توفیق سے اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وما توفیقی الا باللہ. قرآن کریم کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وما توفیقی الا باللہ. یہ جو کچھ بھی کام ہو رہا ہے ہمارے بزرگوں کی محنت کی برکت سے، ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ کی توفیق شامل حال ہو گئی. اس لیے الحمدللہ ایک اچھا معاشرہ وجود میں آیا. دین کے مختلف کام آپس کے جوڑ کے ساتھ الحمدللہ ہو رہے ہیں. اس پر اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. تنہائی میں بھی شکر ادا کرنا چاہیے. 2 رکعت صلاۃ الشکر بھی پڑھنی چاہیے اور آگے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. اللہم انی اسألک توفیق اہل الہدی. یہ بھی معصور اور منقول دعاؤں میں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام بھی دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک توفیق اہل الہدی. اے اللہ اہل ہدا کی توفیق ہم کو عطا فرما. ہدایت والوں کے راستے پر ہم کو چلا. اور ہدایت والے راستے والے کون ہیں؟ الذین انعم علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبیوں کی جماعت، صدیقین کی جماعت، صلحاء کی جماعت، ولیوں کی جماعت، شہیدوں کی جماعت، یہ اہل ہدا ہے. تو ان کی ہدایت کی دعا بھی مانگنی چاہیے. اللہم انی اسألک توفیق اہل الہدی. اللہم انی اسألک توفیق اہل الہدی. اے اللہ اہل ہدایت کی توفیق ہم کو عطا فرما. اب محترم دوست اور بزرگوں، یہ جو ہمارا مجمع جمع ہوا ہے یہ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر جمع ہوا ہے. معاشرہ ایک آدمی سے بنتا بھی ہے اور ایک آدمی سے بگڑتا بھی. کسی ایک آدمی نے کوئی خیر کا کام کیا، دوسرے آدمی نے کیا، تیسرے آدمی نے کیا، چوتھے آدمی نے کیا، پورے گاؤں والے اس خیر پر آ گئے تو معاشرہ بننا شروع ہوا. اور کوئی ایک آدمی نے بھی اگر کوئی شر کا کام کیا، سنت اور شریعت کے خلاف اگر کوئی کام کیا تو اب یہ معاشرہ بگڑنا شروع ہوا. معاشرہ بگڑنا شروع ہوا. ایک آدمی نے برائی کی، سنت اور شریعت سے ہٹ کر کے اس نے لباس بنایا، سنت شریعت حد سے ولیمہ کیا، سنت اور شریعت سے ہٹ کر کے اس نے شادی کی، جہیز دیا. اب ایک آدمی کر رہا ہے اور سارا گاؤں خاموش ہے، بلکہ شریک ہو گئے ان کی شادی کے اندر. تو اب یہ بگاڑ شروع ہوا اور بگڑتے بگڑتے پورا معاشرہ خراب ہوگا اور اس بنیاد ڈالنے والے کے ذمے تمام معاشرے کی برائی کا گناہ ہوگا. اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، قرآن کریم کے اندر جہاں گنہگاروں کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر گناہوں سے نہ روکنے والوں کا تذکرہ اس سے زیادہ سخت الفاظ میں کیا ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. کہ تم دیکھو گے کہ لوگ دوڑ لگا رہے ہیں عقل سود کھانے میں، گناہ کرنے میں، سرکشی کرنے میں. یہ گناہوں کے بازار کے اندر لوگ دوڑ لگا رہے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے لبئس ما كانوا يعملون، یہ بہت ہی برا کام ہے جس کو یہ گنہگار لوگ کر رہے ہیں. سود کھانے کے ذریعے سے اللہ کا غضب اس کی طرف نازل ہوگا، گناہوں کے ذریعے سے اللہ کی نظروں سے آدمی گر جائے گا، اور ایک دو کام کرنے کے بعد میں آدمی میں سرکشی پیدا ہو جائے گی، عدوان پیدا ہو جائے گا. گناہ کرنے کے بعد میں اس میں دلیری آ جائے گی، ڈٹ کر کے یہ گناہ کرے گا. تو قرآن یہ کہتا ہے لبئس ما كانوا يعملون، یہ لوگ بہت برا کام کر رہے ہیں، یہ گناہوں کے اندر دوڑ لگا رہے ہیں. آج کا زمانہ میرے دوستوں گناہوں میں دوڑ لگانے کا. کاروبار کے اندر آدمی بس یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے میرا کاروبار بڑھ جائے، میرا مال بڑھ جائے، میری عزت بڑھ جائے. جائز ناجائز حلال حرام سب کو کچھ ڈال کر کے آدمی دوڑ لگاتا ہے. حرام کے اندر بھی آدمی ہاتھ ڈالتا ہے، سود خوری میں آدمی ہاتھ ڈالتا ہے. اگر گہرائی کے ساتھ میرے دوستوں دیکھیں گے تو بہت ساری ہماری عورتیں بھی سودی قرض لیتی ہیں. 10,000 لے جاؤ، ہر مہینے میں 500 روپے سود دیتے رہنا، 200 روپے دیتے رہنا. اس طریقے سے بیماریاں ہمارے دیہاتوں میں بھی شروع ہو گئی ہے میرے دوست. سود کے اندر دوڑ لگانا یہ شروع ہو گیا ہے، اور گناہ کرنا، اور یہ گناہوں کے اوپر ڈٹائی برتنا، اللہ کا مقابلہ کرنا، دلیری کے ساتھ آدمی چلے. چوری اور سینہ زوری، چوری اور سینہ زوری، یہ جب بات آتی ہے میرے دوستوں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب بھی متوجہ ہوتا ہے. چند سال پہلے، تقریباً 40 سال پہلے، ہمارے ساتھ ملک شام کے کچھ عرب انڈیا کے اندر، تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک بادشاہ اپنی حقیقی بہن پر عاشق ہو گیا. اس زمانے کے نبی سے فتویٰ معلوم کیا کہ کیا یہ جائز ہے، جائز کرنے کی کوشش کی، لیکن نبی نے کہا کہ یہ تو کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے. لیکن جب آدمی کی خواہش آدمی کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور اپنی خواہش کے اوپر آدمی چلنا شروع کر دیتا ہے تو میرے دوستوں علم کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں. اضلہ اللہ علی علم، علم کے باوجود بھی گمراہ کر دیتے ہیں. چنانچہ یہ بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی حقیقی بہن سے شادی کر کے کمرے کے اندر بند ہوا، اور عین اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پتھر بنا دیا، اور ان پتھروں کی شکل کو وہ عرب کہہ رہے تھے کہ ہم دیکھ کر کے آئے. یعنی ڈھٹائی جس کو کہتے ہیں، چوری کرنا، سینہ زوری کرنا، گناہ کے اوپر ڈٹ جانا، سنت اور شریعت کو اپنے فیور میں لانے کی کوشش کرنا. اور جہاں سنت اور شریعت اپنے فیور میں آ رہی ہے اور اس کو اپنے فیور میں کر کے پھر آدمی آگے چلتا ہے، اور اگر سنت اور شریعت اپنے فیور میں نہیں آ رہی میرے دوستو تو یہ آدمی اور جگہ چکر لگاتا ہے، اور کسی طریقے سے جو دماغ میں منصوبہ بنایا ہے اس کو کر گزرتا ہے اور اللہ کا مقابلہ کرتا ہے. تو گنہگاروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لبئس ما كانوا يعملون کا لفظ استعمال کیا کہ یہ بہت برا عمل ہے جس کو یہ لوگ کر رہے ہیں. لیکن اس کے آگے والی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں کے اوپر گناہوں سے بچانے کی صلاحیت ہے اور جن کے اوپر ذمہ داری ہے، اس میں اہل علم کا طبقہ بھی آئے گا، اہل ذکر کا طبقہ بھی آئے گا، اور ذمہ داروں کا طبقہ بھی آئے گا. ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے کہ گناہوں سے امت کو بچائے. ایک عوام کا طبقہ ہے جو دین سے دور ہے، ان کے سامنے پوری سنت اور شریعت نہیں ہے، یہ اپنی خواہشات کے غلام بن گئے ہیں، اب اپنی خواہشات کے اوپر چل رہے ہیں. تو میرے دوستو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ربانیین، اللہ والے، اہل ذکر، اہل علم، ذمہ داروں نے ان کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑا، ان کو کیوں نہیں سمجھایا. اور آگے قرآن کہتا ہے لبئس ما كانوا يصنعون،
یہ گناہوں سے نہ روکنے والے ان گناہوں کے کرنے والوں سے بھی زیادہ گنہگار ہیں۔ قرآن نے تو استعمال کیا، گناہ کرنے والے تو گنہگار ہیں، لیکن گناہوں سے روکنے کی ذمہ داری جس طبقے پر ہے، انہوں نے اگر اپنی آنکھیں بند کر دی اور پہلو نہیں کر دی، اپنا گوشہ پکڑ لیا، اپنی عبادتوں میں لگ گئے اور امت کے لیے دینی پر نظر نہیں ڈالی، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے ربی سما کانوا یصنعون، یہ بہت ہی برا عمل ہے جس کو کر رہے ہیں۔ وہاں یعملون کا لفظ استعمال کیا اور یہاں یصنعون کا لفظ استعمال کیا۔ مصنع کے معنی آتے کارخانے، مصنع کے معنی کیا آتے ہیں؟ مصنع کے معنی آتے ہیں کارخانے کے۔ جیسے کارخانہ ہوتا ہے تو کارخانے میں فیکٹری کے اندر اوزار بنتے رہتے ہیں، گاڑیاں بنتی رہتی ہیں۔ اگر ان گناہوں سے روکنے والوں کی جو ذمہ داری تھی انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کیا تو میرے دوست اور بزرگوں یہ گناہ کی فیکٹریاں چالو ہو جائے گی، ہر محلے کے اندر گناہ بننے لگیں گے، ہر قبیلے کے اندر گناہ وجود میں آنے لگیں گے، ہر شہر گناہ کی فیکٹری بن جائے گی اور گنہگاروں پر جو ذمہ داری گناہ کی آئے گی وہ گنہگار ہوں گے۔ اس سے زیادہ گنہگار وہ طبقہ ہوگا جس طبقے کے ذمہ گناہوں سے بچانے کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے میرے دوست یہ طبقہ جو یہاں عام طور پر آتا ہے ذمہ داروں کا طبقہ آتا ہے، جو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، اسلامی معاشرہ کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے کیا دعوت کا کام چلایا، کیا اسلامی معاشرہ کا کام چلایا، اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن میرے دوست تھوڑی سی غفلت ہمارے اندر آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہمارا کام میرے دوستوں جس نہج کے ساتھ چلنا چاہیے، جس فکر کے ساتھ چلنا چاہیے، اس کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے، یہ کام میرے دوستوں کما حقم نہیں ہو رہا۔ میں بھی گنہگار ہوں اور آپ بھی گنہگار۔ میرے دوستوں ہماری راتوں کی نیندیں اڑ جانی چاہیے، ہماری آنکھیں میرے دوستوں پہنی چاہیے۔ یہ جو دیہاتوں کے اندر حالات ہو رہے ہیں، بمبئی میں جو حالات ہو رہے ہیں، یہ معاشرہ میرے دوستوں بڑی قربانیوں کے بعد چلا، بڑی قربانیوں کے بعد بنا۔ حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے فاتح کی، 12 بجے اپنے اونٹ پر سوار ہو کر کے دیہاتوں کے اندر جاتے اور کھلیان کے اندر بوڑھوں کو سمجھاتے تھے۔ پھر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو پڑھ سمجھاتے تھے، پڑھ کر سمجھاتے تھے، ان کا ذہن بناتے تھے، ان کے عقائد صحیح کرتے تھے۔ اور مولانا کے اوپر نواب کی طرف سے پابندی تھی، بائیکاٹ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مولانا کام کر رہے تھے، مولانا کی قربانی۔ اس کے بعد حضرت مولانا محمود عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ 50 آدمیوں کا قافلہ چل کر کے پیدل مولانا دیہاتوں کے اندر جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ معاشرہ بنا۔ اب اگر میرے دوستو ہم اگر خواب غفلت میں پڑ گئے، سو گئے، ہم کوئی فکر کی بات نہیں ہے، میرے دوستو یہ معاشرہ ڈوبنے میں بھی دیر نہیں ہوتی، معاشرہ ڈوبنے میں بھی دیر نہیں ہوتی۔ جب آدمی اللہ کے حکموں سے آنکھیں بند کر زندگی گزارتا ہے میرے دوستو، تو قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو لوگ اللہ کی نصیحت سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے احکامات سے آنکھیں بند کر دنیا کے پیچھے دوڑ لگا رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسے آدمیوں کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اور یہ شیطان 2 کام کرتا ہے۔ ایک کام تو یہ کرتا ہے کہ جب آنکھیں بند کر کے اللہ کی نصیحت سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعد ہو رہا ہے علماء کرام کے ذریعے سے، اللہ کے جو احکامات ہیں حلال حرام کے، جائز ناجائز کے، فرائض اور واجبات کے، ان سے جب آدمی آنکھیں بند کر زندگی گزارتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس ایسے آدمیوں کے اوپر ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور شیطان ہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ شیطان 2 کام کرتا ہے۔ ایک کام تو یہ کرتا ہے کہ راہ راستہ کی طرف آنے نہیں دیتا، سیدھے راستے کی طرف آنے نہیں دیتا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان کو آگے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، شیطان اس کے پیچھے ہو جاتا ہے، تھکی رہتا ہے، تو برابر چل رہا ہے اور آگے جہنم کے راستے کی طرف بڑھا رہا ہے۔ تو شیطان ایک کام یہ کرتا ہے کہ راہ راستہ پر نہیں آنے دیتا، اور دوسرا کام یہ کرتا ہے
ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے، تجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، مفتیوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو برابر چل رہا ہے۔ یہ دو کام میرے دوستو شیطان کرتا ہے، لیکن یہ ہماری غفلت کی وجہ سے جب اللہ کے دین سے آنکھیں بند کر کے زندگی گزارنا شروع کر دی تو میرے دوستو اللہ کی طرف سے شیطان کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہر آدمی کو سوچنے کی ضرورت ہے، ہر آدمی کو ڈرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ میرے دوستو آدمی کا نفس جو ہے یہ آدمی کو گمراہ کرتا ہے۔ شیطان کو بعد میں آتا ہے، پہلے آدمی کا نفس جو ہے یہ آدمی کو گمراہ کرتا ہے۔ اندر میں سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ تو کر دے، شیطان جو ہے وہ بعد میں آئے گا، نفس آدمی کی غلط رہنمائی کرتا ہے۔ اور میرے دوستو اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا ضرور ظاہر الاسم و باطنا، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ جیسے شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، سور کھانا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، اسی طریقے سے میرے دوستو اندر کی جو بیماریاں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، غصہ ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، بڑا بننے کا جذبہ، مال کا جذبہ، اسی طریقے سے مال ہمارے پاس آنا چاہیے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کام کرنا اور نفاق برتنا۔ نفاق کے بارے میں میرے دوستو علماء کرام نے فرمایا ہے کہ نفاق کہتے ہیں ظاہر باطن میں یکسانیت نہ رہے، ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کچھ اور ہے، ظاہر الگ ہے اور باطن الگ ہے، قول اور فعل کے اندر میرے دوستوں جوڑ نہ رہے۔ قول بہت اچھا ہے لیکن آدمی کا فعل تاریکیوں کے اندر، اندھیریوں کے اندر بہت غلط کام آدمی کر رہا ہے، یہ آدمی نفاق کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج کے زمانے کا نفاق یہ ہے میرے دوستوں، اگر یہ باطن کی بیماریوں میں مبتلا آدمی ہو گیا میرے دوستوں تو پھر یہ آدمی ظاہر کی عبادتیں ان باطن کے گناہ کی عبادتوں کو کھا جائے۔ حسد کے ذریعے سے میرے دوستوں عبادتیں اور نیکیاں ایسی جل جاتی ہے جیسی سوکھی لکڑی کو آگ میں جلا دی جائے۔ اسی لیے میرے دوستوں بزرگوں کی خدمت میں جانا پڑتا ہے اور اپنی اصلاح کرنی پڑتی ہے، ان کے سامنے اپنی بات کو، اپنے واقعات کو بیان کرنے پڑتے ہیں اور ان کی رہبری سے اپنے اندر کی اصلاح کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جہاں تبلیغ اور دعوت دین اور دعوت اسلام اور تبلیغ دین ضروری ہے اور کتاب اللہ کی تعلیم ضروری ہے، ان دونوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کا تذکرہ کیا۔ اپنے اندر کی بیماریوں کو پاک صاف کرنا یہ نبیوں کی بعثت کا مقصد تھا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، نبی اپنی امتیوں کے دل کی صفائی کرتے تھے، اندر کی بیماریوں کو دور کرتے تھے اور اچھے صفات اور اچھے خصال کو اندر پیدا کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دعوت تبلیغ کے لیے اور دعوت دین کے لیے اور تعلیم کتاب کے لیے تزکیہ، اندر کی صفائی، اندر کی پاکی کا درجہ وہی ہے جو انسان کے بدن کے اندر روح کا درجہ۔ بدن سارا بھلا چنگا ہے لیکن اگر اندر کی بیماریاں ہیں تو میرے دوست یہ بدن کسی کام کا نہیں ہے۔ بلکہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین کے جتنے شعبے ہیں اگر اندر کی صفائی نہیں ہوئی، اندر میں اخلاص پیدا نہیں ہوا، اللہ کی رضا کا جذبہ پیدا نہیں ہوا تو یہ سارے دین کے شعبے جون سا بھی شعبہ ہے یہ مردار لاشیں ہیں، یہ مردار لاشیں ہیں۔ ان لاشوں کے اندر بدبو آتی ہے۔ اگر دین کے شعبوں میں اور دین کے کام کرنے والوں میں اللہ کی رضا کا جذبہ نہ پیدا ہوا، اخلاص پیدا نہ ہوا تو میرے دوستو یہ خطرے والی بات ہے۔ اسی لیے ظاہری اعمال کی قبولیت کے لیے میرے دوستو اندر کی پاکی کی ضرورت ہے، اور اندر کی پاکی میں سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آدمی چھوٹا کام کرے، بڑا کام کرے اخلاص کے ساتھ۔ یہ ہمارے کاموں میں میرے دوستوں کامیابی نہیں ہوتی، جماعتیں بیٹھتی ہے لیکن پھر مرجھا جاتی ہے، غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت قاری صدیق صاحب بھارتی رحمۃ اللہ علیہ ابھی ماضی قریب کے بہت بڑے بزرگ گزرے۔ شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میری ان آنکھوں نے ایسا بڑا بزرگ نہیں دیکھا۔ قاری صدیق صاحب بھارتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی بھی دین کے کام میں 4 چیزیں اگر جمع ہو جائے اللہ تعالیٰ گارنٹی کے ساتھ اس کام کو کامیاب کرے۔
4 چیزیں اگر جمع ہو جائے، اللہ تعالیٰ اصلاح معاشرہ کا کام ہو، چاہے دعوت و تبلیغ کا کام ہو، یا چاہے رفاع عام کا کام ہو، یا چاہے مدارس اور مکاتب کا کام ہو، اگر 4 صفتیں اور 4 بنیادی چیزیں جمع اگر ہو جائے، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دین کے کام میں جان ڈالیں گے اور دین کے کام کو پروان چڑھائیں گے اور حقیقت پیدا کریں گے۔ اللہ کریں گے 4 چیزیں میرے اندر بھی آ جائے اور آپ کے اندر بھی آ جائے۔ پہلی بات یہ ہے میرے دوستوں کہ آدمی جو چھوٹا کرے بڑا کام کرے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ میرا راضی ہو جائے، اللہ میرا خوش ہو جائے، میرا فریضہ ادا ہو جائے، میری ذمہ داری ادا ہو جائے، میرے ذمہ اللہ نے جو کام ڈالا ہے وہ میں اپنی بساط کے اعتبار سے کر لوں، میرا خدا راضی ہو گیا۔ میرے دوستوں دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ ساری دنیا نے ڈنکا بجا دیا کہ فلاں نے بہت بڑے آدمی ہیں اور بہت بڑا کام کر دیا، اگر میرے خدا نے قبول نہ کیا میرے دوستوں تو اللہ کے وہاں رائگاں ہو جائے گا۔ اسی لیے اخلاص کی روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صفی الاصمعی رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیان کرنا شروع کیا تو 3 مرتبہ غشی آنے کے قریب ہو گئے، 3 مرتبہ غشی آنے کے قریب ہو گئے، اور تیسری مرتبہ تو قریب تھا کہ وہ اپنے گھٹنوں کے بل گر جائے۔ ان کے شاگرد نے ان کو اٹھا لیا۔ کافی دیر کے بعد میں جب ہوش سنبھالا اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کمرے کے اندر میرے علاوہ اور میرے حبیب کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں تھا، اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شہید کو بلایا جائے گا اور ایک صفی کو بلایا جائے گا اور ایک قاری اور عالم کو بلایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جتلائیں گے۔ یہ لوگ اپنے کارنامے بیان کریں گے، ہم نے دین کا یہ کام کیا، ہم نے تعلیم قرآن کا یہ کام کیا، ہم نے سخاوت کے دریا بہا دیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبت کذبت کذبت، تم نے جھوٹ کہا، تم نے جھوٹ کہا، تم نے جھوٹ کہا۔ اخلاص اور عدم اخلاص کا فیصلہ تو میرے دوستوں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے بھی نہیں کیا، فرشتوں کے حوالے بھی نہیں کیا۔ فرشتے اس کے بعد کہیں گے کذبت، تم نے جھوٹ کہا۔ ایسی 3 قسم کی جماعتوں کو اللہ تعالیٰ اوندھے منہ گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں ہر دین کے کام میں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ اللہ کی رضا مقصود ہو، توبہ اللہ کرتا رہے، اللہ کے سامنے معافی مانگتا رہے، اور اخلاص کی علامت میرے دوستوں یہ ہے کہ دین کا کام کرنے کے بعد میں اللہ کے سامنے روئے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، رات پر عبادتیں کی، نمازیں پڑھی اور تلاوت کی اور دعا کی، اور سحر کے وقت یہ اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ اس لیے میرے دوست اخلاص ضروری ہے۔ دوسرا کام یہ بتایا کہ آدمی دین کا کام عالی ہمت اور بڑے حوصلے کے ساتھ کرے، بڑے جذبے کے ساتھ کرے۔ شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین کا چھوٹا کام بھی کرو، بڑے جذبے کے ساتھ کرو، بلند حوصلے کے ساتھ کرو، اللہ کامیابی دیں گے۔ دوسرا کام یہ ہے، اور تیسرا کام یہ ہے میرے دوستو، دین کا جو کام بھی آدمی کرے سلیقے کے ساتھ کرنا چاہیے، صحیح طریقے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اصلاح معاشرہ کا ہمارا کام ایسا نہ ہو میرے دوستو کہ کسی کی آبرو عزت کے اوپر ہم ہاتھ ڈالیں، کسی کی آبرو عزت کو ہم اچھالیں۔ لوگوں میں 2-3 آدمی ہم جانتے تھے، پورے گاؤں والوں نے جان لیا کہ فلانے کے بچے نے، فلانے کی بچی نے غلط کام کر دیا۔ میرے دوستو قیامت کے دن کام کرنے والوں کی پکڑ ہوگی۔ پورے صحیح طریقے کے ساتھ اور صحیح سلیقے کے ساتھ کرے، لوگوں کے عیوب کو میرے دوستوں ظاہر نہ کرے۔ کسی کا عیب اگر آ جائے ہمارے سامنے اس کے لیے دعا کرے، دعا کرنے کے بعد منت سماجت کے ساتھ میرے دوستوں جیسے فقیر ایک مالدار کے ساتھ خوشامد کرتا ہے اس کے جیب سے پیسے نکالنے کے لیے، اس سے زیادہ میرے دوست ان گنہگاروں کی خوشامد کرے، اس لیے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کی خوشامد کر کے ان کو صحیح راستے پر لیں۔ اس لیے سلیقہ اور طریقہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر لوگوں کو نصیحت لوگوں کے درمیان میں کی ہے تو یہ نصیحت نہیں ہے بلکہ یہ تو فضیحت ہے، یہ تو رسوائی آپ کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں کسی کو بھی ہم رسوا نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی نیکی پسند آ جائے اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے، اور ہمارا کوئی گناہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند آ جائے اور ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستوں صحابہ کرام
ہونے میں گزرتا تھا۔ ان کے خادم نے بتایا کہ اخیر عمر کے اندر تو حضرت روتے ہی روتے رہتے تھے، حالانکہ کتنے بڑے کام کیے، تبلیغ کے بھی سرپرست تھے، مدارس کے سرپرست تھے، خانقاہوں کے سرپرست تھے۔ اس لیے میرے دوستوں صحیح سلیقے کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات میرے دوستوں، کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ امانت داری کے ساتھ کام کریں، امانت داری کے ساتھ کام کریں، خیانت نہ ہو ہمارے کام کے اندر۔ اور امانت داری کی ہر جگہ ضرورت پڑتی ہے میرے دوستوں، ہر جگہ امانت داری کی ضرورت پڑتی ہے۔ مدرسین کے لیے بھی امانت داری کی ضرورت ہے، محترم کے لیے امانت داری کی ضرورت ہے، اصلاح معاشرہ کی جماعت والوں کے لیے بھی امانت داری کی ضرورت ہے، چھوٹوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی امانت داری۔ میرے دوستوں امانت داری کے معنی آتے ہیں جواب داری اور ذمہ داری۔ ہر آدمی اپنی جس جگہ پر ہے اس جگہ کی ذمہ داری اگر نبھا رہا ہے تو یہ امانت داری کے ساتھ ہے۔ اور امانت داری اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امانت داری کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس آدمی میں امانت داری نہیں ہے اس کا ایمان محفوظ نہیں۔ جس آدمی میں امانت داری نہیں ہے میرے دوستو، ہماری نمازیں ہو، ہمارے روزے ہو، ہمارے حج و عمرے ہو، لیکن جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں اگر امانت داری میں خیانت ہے تو ہماری تمام نفل اور فرض عبادت کو یہ خیانت جو ہے لے ڈوبی۔ میرے دوستو بڑے بڑے واقعات اس کے بارے میں آتے ہیں۔ امانت داری ہر ایک آدمی، یہاں تک کہ مشورے کے اندر بھی امانت داری کی ضرورت ہے۔ بڑا آدمی ہے تو اس کے لیے امانت داری کی ضرورت ہے، سیٹ اگر ہے تو وہ بھی امانت داری کے ساتھ رہے، نوکر اگر ہے تو وہ بھی امانت داری کے ساتھ رہے۔ ہر آدمی جون سی پوسٹ پر بیٹھا ہوا ہے اپنی ذمہ داری کو ادا کرے، سامنے والے کے حقوق کو ادا کرے، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارے۔ یہ چار صفتیں میرے دوستوں اگر آدمی میں آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کام میں آسانی کے ساتھ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کام کرنے کی کوشش کرے، بلند حوصلے کے ساتھ آدمی کام کرتا رہے، سلیقے کے ساتھ اور طریقے کے ساتھ کام کرتا رہے، اپنے بزرگوں سے مشورہ بھی کرتا رہے کہ یہ مسئلہ ہمارے گاؤں میں ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میرے دوستوں بعض مرتبہ ایک برائی کو ختم کرنے جاتا ہے آدمی اور بہت بڑا فتنہ گاؤں کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے، کئی حرام چیزیں وجود میں آ جاتی ہے، کئی قتلی حرام چیزیں وجود میں آتی ہے۔ ایک گناہ ختم کرنے کے لیے گیا، ایک جوڑے کو ملانے کے لیے گیا اور طریقہ صحیح اختیار نہیں کیا، سارا گاؤں فتنے کا شکار بن گیا اور گاؤں گھر آدمی کی زبان پر غیبت آ رہی ہے، بہتان تراشی آ رہی ہے، عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں مردوں کی عورتوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہے، سارا گاؤں فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، میرے دوستوں یہ فتنہ برپا کر رہا ہے اور فتنے کا عذاب اس کو ہوگا، اس لیے کہ اس نے امانت داری کا لحاظ نہیں رکھا، وہ اپنی ذمہ داری کی جگہ پر تھا لیکن اس نے خیانت کے ساتھ کام کیا۔ اور خیانت میرے دوستوں اتنی بری چیز ہے۔ ایک قافلہ جا رہا تھا حج کے اندر، ایک قافلہ حج میں جا رہا تھا، کوفہ کے قریب میں، یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے صدر الصدور کے اندر قصہ لکھا ہے، بڑے عالمی کے علامہ سیوطی صاحب جلالین رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے اور ان کی مشہور کتاب ہے، اس میں لکھا ہے قافلہ جا رہا تھا، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس آدمی کے لیے قبر کھودی، بہت بڑا سانپ قبر کے اندر نکلا، لوگ سمجھے کہ یہ سانپ جو ہے یہ تو اس کا دل ہوگا، تھوڑے سے ہٹ کر کے 10 قدم پر دوسری قبر کھودی، وہاں پر وہی سانپ نظر آیا، بہت زیادہ دور جا کر کے پھر قبر کھودی، وہی سانپ وہاں پر بھی نظر آیا۔ کوفہ کے قریب میں یہ بات پیش آئی، جنازے کو وہاں رکھ دیا اور لوگ گئے کوفہ شہر کے اندر، وہاں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے، جا کر کے سارا ماجرا بتایا، سارا واقعہ بتایا کہ حضرت ایسا معاملہ ہے، ایک قبر کھودی، دوسری قبر کھودی، تیسری قبر کھودی، لیکن وہاں سب جگہ وہی سانپ نظر آ رہا، ازدہی کی شکل کا بہت بھیانک سانپ تھا، اب ہم مردے کو قبر میں ڈالیں تو کیسے ڈالیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جملہ استعمال کیا ہے، میرے دوستوں یہ جملہ مجھے بھی
جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں مجھے بھی سوچنا چاہیے، اور آپ حضرات بھی جس جگہ پر بیٹھے ہیں وہاں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی کیا ہے۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سانپ نہیں ہے، وہ اس کا برا عمل ہے جو سانپ کی شکل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر میں مسلط کر دیا۔ دنیا کے کسی کونے میں جا کر کے اگر تم اس مردے کے لیے قبر کھودو گے وہاں پر وہ سانپ نظر آئے گا۔ جس حال میں وہ آدمی ہے قبر کے اندر سانپ کے ساتھ اس کو دفن کر دو، یہ برا عمل اس سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ جہاں بھی تم قبر کھودو گے یہ برا سانپ اور یہ بھیانک سانپ اس کی قبر کے اندر اللہ نے اس پر مسلط کر دیا۔ میرے دوستو، یہ بھیانک آج سب سے زیادہ فقدان ہے، سب سے زیادہ میرے دوستو رونے کی چیز ہے، وہ امانت داری کی چیز ہے۔ جو آدمی جہاں بیٹھا ہے خائن بن کر کے بیٹھا ہے میرے دوستو، اللہ معاف، خائن بن کر بیٹھا ہے، اللہ ہم کو معاف کرے۔ پارٹنرشپ والی ہوٹل کے اندر ایک نیمبو لینا ہے اور ایک انڈا لینا ہے۔ میرے دوستو، آج کے زمانے میں بھی ایسے ہمارے دوست بمبئی میں بھی ہے کہ وہ روپیہ 2 روپیہ اس کی قیمت ڈال دیتے، مفت میں نہیں لیتے، پارسل گھر لے جاتے ہیں، اس کے پیسے ہوٹل کے اندر ڈال دیتے ہیں، ہوٹل میں بیٹھ کر کھاتے ہیں، پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پارسل اگر گھر لے جاتے ہیں۔ آج کے ایسے گئے گزرے زمانے میں بھی ایسے امانت دار لوگ موجود ہیں۔ پورے دین کا دار و مدار میرے دوستوں امانت داری پر، اور امانت داری کو اگر بے ایمان بھی اپنائیں گے ان کی منڈیاں چلے گی، ان کے کاروبار چلیں گے، آخرت کا معاملہ ایمان پر ہے، وہاں جہنم میں جائیں گے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کی منڈیوں کو پروان چڑھائیں گے، ان کے کاروبار چلیں گے۔ اور اگر ایمانداری کو اور امانت داری کو اگر مسلمانوں نے چھوڑ دیا میرے دوستوں، ان کے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے، ان کی منڈیاں بند ہو جائیں گی۔ اور آج ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا میرے دوستوں؟ امانت داری غیروں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، ایک ایک پائی کی امانت داری ان میں ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، ایمان نہ ہونے کی بلا اور مصیبت اور عذاب آخرت میں یقینی ہے، لیکن دنیا میں مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اسلام کی چیزوں کو غیروں نے اپنا لیا، آج ترقی پر ہے، عروج تک پہنچ گئے، وہ ممالک جہاں امانت داری کو اپنائی جاتی ہے، اور مسلمانوں نے اسلام کی چیزوں کو چھوڑ دیا، امانت داری کو چھوڑ دیا۔ مسلمان کاروبار میں بھی پست ہو رہے ہیں، نیچے آ رہے ہیں، کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں، دکانیں اڑ رہی ہیں۔ میرے دوستوں، کیوں؟ اس لیے اسلام نے دیا تھا امانت داری کو، سچائی اسلام نے دی تھی، لیکن دونوں چیزیں آج محفوظ پائی جاتی ہیں۔ یہ اصلاح معاشرہ کا بہت بڑا جز ہے میرے دوستوں۔ امانت داری نہ اپنائی گئی، ہمارے پیٹوں کے اندر حرام مال جائے گا۔ ٹانکی میں اگر ناپاک پانی آ گیا میرے دوستوں، باتھ روم کے اندر پانی ناپاک آئے گا، سنڈاس میں بھی ناپاک آئے گا، کچن میں بھی ناپاک آئے گا۔ گھر کا کون سا بھی آپ نل کھولیں گے، ٹانکی ناپاک ہو گئی ہے، وہاں ناپاک پہنچے گا۔ حرام نقطہ میرے دوستوں، چاہے سود کا ہو، چاہے خیرات کا ہو، چاہے باپ کے دبانے کا ہو، چاہے بہنوں کے ورثے کے کھانے کا ہو، میرے دوستوں اگر حرام مال ہمارے پیٹوں میں گیا، میرے دوستوں حرام مال اگر ہمارے پیٹوں میں گیا تو ہمارے حج اور ہمارا عمرہ میرے دوستوں خطرے میں پڑ جائے۔ امانت داری اصلاح معاشرہ کا بہت بڑا اہم جز ہے۔ امانت داری کے بغیر میرے دوستوں کوئی قوم کا معاشرہ درست نہیں ہو سکتا، کسی قوم کا معاشرہ بدل نہیں جا سکتا۔ جو آدمی چھوٹا ہے میرے دوستوں وہ اپنی جگہ پر امانت داری کرے، بڑا آدمی اپنی جگہ پر امانت داری کرے، سیٹ اپنی جگہ پر امانت داری کرے۔ نوکروں کو اگر تنخواہ دینے میں ٹلا رہا ہے یہ بھی خیرات میں آ جائے گا۔ نوکر 12 گھنٹے کی جگہ پر اگر 9 گھنٹے لگا رہا ہے اور اپنی جگہ پر بیٹھ کر دوسرا کام کر رہا ہے یہ بھی خیرات کے اندر آئے گا۔ کل قیامت کے دن میرے دوستوں اس کا حساب دینا پڑے گا، اور ہماری ساری نوافل جو ہے یہ خیرات کی نظر ہو جائے گی۔ اور دوسرا واقعہ میرے دوستوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جلد ثانی کے اندر لکھا ہے، جلد ثانی میں بخاری شریف میں لکھا ہے، خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام بھی موجود تھے، اور آپ کا ایک خادم تھا، اللہ کے نبی کا خادم۔ آج تو خادم بھی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی کے خادم سے بڑھ کر کس کا خادم ہوگا میرے دوستو۔ خیبر کے موقع پر ایک تیر آیا اور وہ آدمی شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام نے کہا مبارکبادی دی، کیا بہترین موت ہے، کیا بہترین شہادت ہے۔
اللہ کے راستے کی موت ہے، اللہ کے نبی کی خدمت کی حالت میں موت آ رہی ہے، اللہ کے راستے کی سفر کی موت، اللہ کے نبی کی خدمت میں لگا ہوا ہے آدمی، کجاوا کس رہا تھا اور ایک تیر آیا اور آدمی جہاں بحق ہو گیا، مر گیا آدمی۔ صحابہ کرام نے مبارکبادی دی، اس موت کے اوپر خوشی کا اظہار کیا کہ کتنی اچھی موت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اس کے بدن کے اوپر آگ کی چادر لپٹی ہوئی۔ کیا تم مبارکبادی دیتے ہو اور کیا تم خوشی ظاہر کرتے ہو اور کیا تم اچھی موت کہتے ہو؟ اس مدعم کے بدن کے اوپر آگ کی چادر لپٹی ہوئی ہے، اس لیے کہ خیبر کے مال غنیمت میں سے ایک چادر بغیر اجازت نے اس نے اپنے استعمال میں لی، اور یہ خیانت کا گناہ یہ ہوا کہ یہ خیانت آگ کی چادر بن کر کے اس کے بدن کو لپٹ گئی۔ میرے دوستو، صحابہ کرام کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا، اللہ کے نبی نے یہ واقعہ بیان کیا، تمام صحابہ کرام ایک دم سے سہم گئے، اور کسی نے اگر کوئی رسی لی تھی اپنے سامان کو باندھنے کے لیے مال غنیمت میں سے، تمام صحابہ کرام دوڑ پڑے، اور جس نے چھوٹی موٹی چیزیں غیر اہم سمجھ کر کے لی تھی، اللہ کے نبی کی خدمت میں اس کو حاضر کر دیا۔ اس لیے میرے دوستو، ہر جگہ ہمارے مدرسین بھی 3 گھنٹے 4 گھنٹے لگاتے ہیں، اللہ کے واسطے میرے دوستو یہ 3-4 گھنٹے ہم اپنے بچوں پر لگائیں، ہم اپنے بچوں پر لگائیں، ہم اپنے طلباء کی تعلیم اور تربیت پر لگائیں، اپنی گاڑی پر بیٹھ کر کے میرے دوستو اگر ہم نے دوسرے کاموں میں اپنے آپ کو لگایا اور موبائلوں میں اپنے آپ کو لگایا، چاہے ہمارے مدرسین ہو، چاہے ہمارے منتظمین ہو، یا چاہے ہمارے دوسرے بڑے لوگ ہو چاہے چھوٹے لوگ ہو، میرے دوستو مال کی خیانت بھی ہوتی ہے، وقت کی خیانت بھی ہوتی ہے، مشورے کی خیانت بھی ہوتی ہے۔ آدمی بڑا ہے تو بڑی خیانت کرے گا، چھوٹا ہے تو چھوٹی خیانت کرے گا۔ یہ ساری خیانتوں کا پوٹلا کل قیامت کے دن لے کر آدمی آئے گا، اور قبر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بار بار واقعات بتا دیتے ہیں لوگوں کی عبرت کے لیے۔ اس لیے میرے دوستو ضروری ہے، اور جس حالات سے ہم آج گزر رہے ہیں، جن حالات سے ہم آج گزر رہے ہیں، حالات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حالات ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں۔ ایک اللہ کے بندے نے 25-30 سال پہلے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ ہندوستان کے اندر اسپین بنانے کا نقشہ تیار ہو چکا ہے، ہمیں خواب غفلت سے بیدار ہونا چاہیے۔ ایسے موقع پر میرے دوستو، ان حالات کے اندر آج ہم محسوس کر رہے ہیں، ان حالات کے اندر قرآن کی ہدایت کیا ہے ہماری، قرآن کیا کہہ رہا ہے، ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم 2-4 آدمی مل کر چرچا کر رہے تھے، بھئی انہوں نے یہ کیا ہے، یہ طے کر دیا ہے، اور یہ لوگ یہ بنا رہے ہیں، ان کے یہ منصوبے ہیں، ان کے یہ ہے، کیا اتنا کافی ہو جائے گا؟ ایسے موقع پر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَن تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ حکم دیتے ہیں ہر ایک آدمی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، ہر ایک آدمی اپنے برے بات میں منہ ڈال کر کے دیکھے، مجھ سے کون سے ظاہری گناہ ہوئے ہیں، مجھ سے کون سے باطنی گناہ ہوئے ہیں، کن کا حق میں نے مارا ہے۔ اگر کسی کا حق مارا ہے، حق ادا کر دے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، جا کر معافی مانگ لے۔ معافی مانگنے سے میرے دوستو آدمی چھوٹے باپ کا نہیں ہوتا، اللہ اس کے درجے کو بڑھا دیتے ہیں، آخرت کا معاملہ اس کا کلیئر ہو جاتا ہے، اللہ کے پاس جائے گا، معاف صاف ہو کر جائے گا۔ دنیا میں معافی کا مانگنا آسان ہے، قیامت کے دن کورٹ کی جب کھڑی ہوگی بڑی کورٹ اللہ کے سامنے، اس وقت میرے دوستو صاحب کے حقوق آئیں گے، ہماری نیکیاں لے جائیں گے، ان کے گناہوں کے پوٹلے اور انبار ہمارے سروں پر ڈالیں گے، کوئی علاج نہیں ہوگا بجائے جہنم میں جانے۔ اس لیے سستا سودا ہے میرے دوستو، اگر اللہ کے حقوق کو ضائع کیا ہے، اگر زکات نہیں نکالی زکات ادا کر دے، نمازیں قضا ہو گئی ہے نمازوں کو قضا کر دے، مالی حقوق اگر ہم نے کسی کے ضائع کیے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کو رکھنا اندازی کی ہے، کسی کی عزت سے ہم نے کھیلا ہے، کسی کی فجیتی کی ہے، میرے دوستو اللہ کے حقوق بھی ادا کر دیں، بندوں کے حقوق بھی ادا کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں تستغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے استغفار کرو۔ تسبیح بھی ضروری ہے میرے دوستو، 2-3 تسبیح کا معمول بھی بنا دے، لیکن 2-3 تسبیحات کافی نہیں ہے۔ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہاں مجھ سے چپ ہوئی،
اجتماعی کہاں چپ ہوئی ہے، انفرادی کہاں چپ ہوئی ہے۔ میں گاؤں کا متولی تھا، میں نے اپنی متولی پڑھنے کے نشے میں آ کر کے میں نے کون سا جذباتی قدم اٹھایا ہے۔ میرے دوستو، ہر ایک آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھے اور معافی مانگ لے۔ اگر آج بڑے مجمع کے سامنے آدمی معافی مانگتا ہے، چھوٹے باپ کا نہیں ہوگا، آخرت کا معاملہ کلیئر ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دے گا۔ معافی مانگ لے میرے دوستو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ثم توبوا الیہ، اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنا راستہ کلیئر کر دو، پچھلی زندگی سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، پچھلی زندگی کو کلیئر کر دو اور آئندہ اپنی لائن بدل دو۔ اگر اپنی لائن غلط ہے، نمازوں میں غفلت ہوتی ہے، نمازوں کی پابندی شروع کر دو۔ نمازیں اگر ہماری بے جان ہیں، نمازوں کو خشوع خضوع والی پڑھنے کی کوشش کرو۔ اذان ہونے کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں 2-3 سال پہلے ان کے ایک رشتے دار آئے تھے فیروز پورہ گاؤں کے اندر۔ 10 منٹ کا انہوں نے بات، 10 یا 5 منٹ بات کی نماز کے اوپر۔ فرمایا اذان جب ہوتی تھی، حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ سوئے ہوئے ہوتے تھے، اذان کی آواز سن کر کے اٹھ جاتے، بیٹھ جاتے، ٹوپی اپنے سر کے اوپر رکھ لیتے تھے، اذان کا جواب دیتے، اور جب اذان پوری ہو جاتی اپنا داہنا پاؤں مسجد کی طرف بڑھا۔ اذان کے بعد کوئی کام نہیں تھا حضرت کا سوائے مسجد میں جانے کی۔ مطالعہ بند کر دیتے، آرام بند کر دیتے، مجلس ختم کر دیتے اور اللہ کے دربار میں جا کر کے اللہ کے سامنے سب کے اندر بیٹھ جاتے تھے۔ جب جا کر میرے دوستوں خشوع پیدا ہوگا، جب جا کر کے خشوع پیدا ہوگا، اور خشوع پیدا کرنے کے لیے فضولیات سے بچنا ضروری ہے۔ چاہے موبائل کے ذریعے سے فضولیات میں ہم مبتلا ہو رہے ہو، بڑے بڑے لوگ بھی فضولیات میں مبتلا ہوتے ہیں، لایانی میں مبتلا ہوتے ہیں، بیکار گپ شپ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ بیکار گپ شپ کے ساتھ، فضول چیزوں کے دیکھنے کے ساتھ نماز میں خشوع پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن میں اللہ نے بیان فرما دیا ہے والذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ خشوع کے بعد فوراً اللہ نے بیان کر دیا کہ لغویات سے ایمان والے پرہیز کرتے ہیں۔ اگر آدمی کی زندگی لغویات میں، بیکار باتوں میں، بیکار کاموں میں، بیکار مجلسوں میں اگر لگنے کی زندگی اگر عادت پڑ گئی ہے، نماز میں خشوع پیدا نہیں ہو سکتا۔ نماز میں خشوع پیدا کرنا ہے، سارے فضول کام کو ہم چھوڑ دیں، دنیا کا کوئی فائدہ نہیں، دین کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے کاموں میں لگنے سے کیا مطلب میرے دوستو۔ اور یہ ساری فضولیات جو ہے گناہوں کا دروازہ ہے، کبائر وجود میں آتے ہیں۔ فضولیات میں جب آدمی لگتا ہے، پہلا کبیرہ جو آتا ہے وہ غیبت کا آتا ہے۔ ارے غیبت تو ایسا گناہ ہے کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کے کھانے کے برابر ہے۔ کون سی مجلس ہے ہماری میرے دوستوں ایسی ہے جس میں غیبت کا ہو رہی ہو؟ کون سی مجلس ایسی ہے کہ جس میں ہماری غیبت، خواص کی مجلس باقی ہے، نہ عوام کی مجلس باقی ہے، بس غیبت ہے، بہتان ہے، جاسوسی ہے، بدزنی ہے، لوگوں کی عزت کو اچھالنا ہے۔ یہ سارے گناہ ہیں میرے دوست، ان سے ہم اپنی زندگی کو بچائیں۔ اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ کوئی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں بچ سکتا۔ تو قرآن دوسرا حکم یہ دے رہا ہے ثم توبوا الیہ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ، اللہ کی طرف پلٹ کر آ جاؤ۔ یہ حالات میرے دوستوں اس لیے آتے ہیں کہ ہماری اجتماعی طور پر ہماری گاڑی نو انٹری میں داخل ہو گئی ہے۔ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے ارے گاڑی نو انٹری میں داخل ہو گئی ہے، پولیس والوں کے ڈنڈے پڑ رہے ہیں۔ ارے سمجھ جاؤ یہ ڈنڈے ہیں پولیس والوں کے، اپنی گاڑی کو ریورس مارو اور ریورس مار کر کے نو انٹری میں سے نکال دو، پولیس والوں کے ڈنڈے ختم ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں گناہوں میں اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، بعض دیہات اجتماعی طور پر گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے میرے دوستوں ڈنڈے دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، ہمارے بزرگوں کی کچھ دعائیں ہیں، ان کی راتوں کی آہیں ہیں میرے دوستوں کہ پورا علاقہ مجموعی طور پر اللہ کے عذاب سے بچا ہوا ہے۔ کہو الحمدللہ۔ میرے دوستوں اگر ابھی بھی ہم نہ جانے، مجموعی عذاب بھی میرے دوستوں اللہ کا کسی علاقے سے رشتہ نہیں ہے۔ مولانا رابع صاحب کاغذ کی تشریف لائے نے فرمایا مولا اللہ تعالیٰ کا کسی فرد سے بھی رشتہ نہیں ہے اور کسی علاقے سے بھی کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اگر ہم صحیح نہیں چلیں گے اللہ تعالیٰ حالات میں مبتلا کر دیں گے۔ اس لیے دوسرا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ثم توبوا الیہ، اللہ کی طرف پلٹ کر آ جاؤ،
اپنی زندگی کو صحیح لائن پر ڈال دو، صراط مستقیم پر آ جاؤ، اپنی نجی زندگی کو دیکھو، اپنے گھرانے کی زندگی کو دیکھو، اپنے خاندان کی زندگی کو دیکھو۔ گاؤں میں اگر کوئی کبیرہ وجود میں آیا ہے، ارے جاؤ اللہ والوں کے پاس، اللہ اہل علم کے پاس جاؤ، ان سے مشورہ کرو بات کے ساتھ میں آ کر کے، کیا یہ ہمارا طریقہ صحیح ہے کہ نہیں۔ مفتیوں کو اپنے فیور میں لانے کی کوشش مت کرو میرے دوستو، انفرادی طور پر مفتیوں سے مشورے مت لو، اجتماعی طور پر میرے دوستو ہم مسئلہ ہے تو اجتماعی طور پر مفتیوں کو جمع کرو اور جمع کر کے ان سے پوری صورت حال پیش کرو، اور پھر میرے دوستو اپنے حالات کو پیش کرو، اور پھر مفتی حضرات اجازت دے تو پھر آپ حل کرو۔ اجتماعی مسئلہ ہے اور انفرادی طور پر آپ پوچھتے ہو، سیرت کے اندر بھی بات ملتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انفرادی طور پر اونٹوں کے ذبح کرنے کا ایک مارکے میں اجازت دے دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ حق تھا، اللہ کے نبی نے یہ حق دیا تھا۔ اللہ کے نبی سے فرمایا، اللہ کے نبی آپ نے اجازت دی ہے، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لیتے، اگر اس طرح ایک ایک کر کے اونٹ ذبح ہو جائے گا اور مجمع اگر ان کو کھا لے گا، ہمارے پاس آلے کتاب باقی نہیں رہے گا، ہمارا مجمع کیا کرے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا، اور سیرت میں ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں، سیرت میں ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ اس لیے دوسرا حکم اللہ کا یہ حکمت الیہ، اللہ کی طرف پلٹ کر آ جاؤ۔ یہ دو چیزیں اگر اجتماعی طور پر کریں گے، انفرادی طور پر کریں گے، اللہ تعالیٰ مزدہ سنا رہے ہیں، بہت بڑی خوشخبری سنا رہے ہیں، یمتع امتان حسنا الی اجل مسمی، مزیدار زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ موقع دیں گے، اچھا لطف اٹھانے کا موقع اللہ تعالیٰ دیں گے، سکون چین والی زندگی اللہ پاک دیں گے۔ کب تک؟ سال 2 سال 4 تک نہیں، الی اجل مسمی، موت تک اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور آخرت کے معاملے کو اللہ نے فرمایا وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور زیادہ عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بہت بڑا اجر دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، آج کے زمانے کے حالات کے پیش نظر ہر آدمی کو اپنے گریبان میں منہ ڈالتا ہے۔ انفرادی طور پر اپنے گھر کے اعتبار سے سنت شریعت سے اگر ہماری زندگی ہٹی ہوئی ہے تو ہم توبہ کر لیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کے سامنے دو آنسو بہائے۔ حقوق اگر ہمارے اوپر باقی ہے، اللہ کے واسطے میرے دوست حقوق کو ہم ادا کر لیں، ورنہ قیامت کے دن ہم کنگال اٹھائے جائیں گے۔ ہمارے حجوں کے باوجود، ہمارے عمروں کے باوجود، ہماری تہجدوں کے باوجود ہمیں کنگال اٹھایا جائے گا، اور میرے دوستوں لوگوں کے گناہوں کے انبار ہمیں اپنے سروں پر اٹھانے پڑیں گے، اور جہنم کا منہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اس دنیا کی زندگی میرے دوست مختصر سی زندگی ہے، ارے غربت کے ساتھ بھی گزر جائے گی، چکی روٹی میں گزر جائے گی، جھونپڑے میں گزر جائے گی، مسئلہ تو آخرت کا ہے میرے دوست۔ مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ برکاتہ فرماتے ہیں، سمجھدار وہ آدمی ہے جو اپنی دنیا کے ذریعے سے اپنا دین بنائے، دنیا کے ذریعے سے اپنا دین کمائے، وہ آدمی سمجھدار ہے۔ اور نادان آدمی ہے اور بیوقوف آدمی ہے جو دین کے ذریعے سے اپنی دنیا بنائے، دین کے ذریعے سے اپنی دنیا بنائے، یہ تو بڑا کنگال آدمی ہے اور بڑا نادان آدمی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اصلاح معاشرہ کے لیے جو جماعتیں بنی ہوئی ہے، میرے دوستو اگر ہم بیٹھنا شروع کریں گے، میرے دوستو 10 آدمی اگر اپنے سر جوڑ کر کے، یک فکر ہو کر کے، یک دل ہو کر کے، اپنے سارے اختلافات کو ایک طرف کر کے اللہ کے دین کے لیے اگر ہمارے قلوب ہم نے ملا دیے، ہمارے ذہن ہم نے ملا دیے، اور اپنی ساری انفرادی اختلافات کو دفع کر دیا، ایک طرف ڈال دیا، تو میرے دوستو اللہ کی رہبری ہوگی۔ ایسے امت کے حالات آئیں گے۔ چند دن پہلے ایک جگہ پر ہمارا جانا ہوا، وہاں حلقے والے 2 مرتبہ اصلاح معاشرہ کے لیے جمع ہوئے۔ عشاء کے بعد میرے پر فون آیا، بڑے افسوس والا فون آیا میرے دوست، بڑے افسوس والا فون آیا۔ اور یہ کیا فون آیا کہ دوسرے علاقے کی سنی بچیاں گمراہ فرقوں کے گھروں میں 20-25 ایک گاؤں میں آ گئے۔ آپ اندازہ تو لگاؤ میرے دوست، جب تک نہیں بیٹھے تھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، سارے مسائل تھے، لیکن پردہ پڑا ہوا تھا۔ 2 مرتبہ بیٹھنے کے بعد ایک گاؤں والے نے کارگزاری سنائی، دوسرے علاقوں میں جا کر کے دھوکہ دے کر کے کہ ہم سنی ہیں، گمراہ فرقے والے اپنے گھروں کے اندر 20 سے
25 بچیوں کو اپنی نگاہ میں لائے اور آج ان کے گھر میرے دوستوں چل رہے ہیں. یہ کائی کی وجہ سے میرے دوستوں بے فکری کی وجہ سے, یہ ہماری بے فکری ہے میرے دوستوں. خدا پاک کی قسم کہتا ہوں, کھانا میں کہتا ہوں اور قرآن کریم کی روشنی میں کہتا ہوں, گنہگار صرف گنہگار نہیں ہے, گنہگار صرف گنہگار نہیں ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اثر و رسوخ دیا ہے, سوجھ بوجھ دیا ہے, علم دیا ہے, دین کی فکر دی ہے, اگر انہوں نے ان گنہگاروں کو گناہوں سے نہ بچایا تو پھر قیامت کے دن میرے دوستوں جہاں گنہگاروں کی لائن ہوگی, اس میں سب سے اول پر یہ مجمع ہوگا جن کے دل میں گناہوں سے بچانا ضروری تھا. امر بالمعروف نہیں منکر ضروری تھا, اور امر بالمعروف بھی ضروری ہے اپنی جگہ پر, اور نہیں عن المنکر اس سے زیادہ ضروری ہے. اور اگر یہ دو کام نہ ہوئے میرے دوستوں, اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے. تھوڑا بڑا کام ہو رہا ہے میرے دوستوں, لیکن اللہ نے عذاب سے بچایا کہ نہیں بچایا. تو امر بالمعروف بھی ضروری ہے اپنی جگہ پر, دعوت اور تبلیغ کی ترتیب سے. اور میرے دوستوں یہ اسلامی معاشرہ کا کام جو ہے, قرآن کی ایک آیت پر میں ختم کر دیتا ہوں. ہمارا یہ کام ڈنڈے والا نہیں ہے, ہمارا یہ کام قاعدہ قانون والا نہیں ہے, ہمارا یہ کام میرے دوستوں کسی کو پکڑ کرنے کا کام نہیں ہے. ہمارا یہ کام میرے دوستوں ترغیبی کام ہے. ارے آپ اور میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا, لا تکلف الا نفسک وحرر المؤمنین. نبی جی آپ اپنی ذات کے مکلف ہیں, آپ اپنی ذات کے مکلف ہیں. ایمان والوں کو تو ترغیب سے کام دو, ترغیب سے. ارے نبی کو بھی یہ نہیں کہا کہ ڈنڈے چلاؤ, نبی کو بھی یہ نہیں کہا جا رہا کہ قاعدے بناؤ. ارے نبی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تکلف نفسک الا حرر المؤمنین. ایمان والوں کو ترغیب دو. ارے بار بار ترغیب دو, 2 مرتبہ ترغیب دو, 50 مرتبہ ترغیب دو, 100 مرتبہ ترغیب دو. ہمارا یہ اسلامی معاشرے کا کام ترغیب کے بغیر نہیں چلے گا, ورنہ میرے دوستوں شیطان بیچ میں آ جائے گا. بعض مرتبہ شیطان بہت بڑا کام بتاتا ہے, حسین نعرے لگواتا ہے, حسین منظر بتاتا ہے, ارے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوتا میرے دوستوں, شیطانی کام ہوتا ہے اور شیطان درمیان میں آ جاتا ہے. ارے تھوڑا کام بھی نہیں ہوتا, بڑا کام بھی نہیں ہوتا, اور فتنے ایسے نمودار ہو جاتے ہیں کہ ان فتنوں کے روکنے کی طاقت بھی پورے علاقے والوں کو نہیں ہوتی. اس لیے اللہ کے واسطے اپنے نہج کو مت بدلو. دعوت و تبلیغ کا کام اسی لیے محفوظ ہے کہ اس میں ترغیبی پہلو ہے. اصلاح معاشرہ کے کام کو بھی اگر محفوظ بنانا ہے اور محفوظ کرنا ہے تو ترغیبی انداز سے بات کرو, خوشامد کرو, اللہ کے لیے خوشامد کرو. میرے دوستوں اس کھائے اللہ مان دیں گے, اللہ دیں گے. جھوڑی میں ہاتھ ڈالو, تنہائی میں اس کے گھر جاؤ, اس کو چائے پلاؤ, اس کو دعوت کھلاؤ, گنہگار کا اکرام کرو. میرے دوستوں گناہ سے بچانے کے لیے اکرام کرو. اگر گنہگار کی نفرت ہمارے دلوں میں آ گئی اور پھر ہم بات کریں گے تو اس کے دل میں ہماری نفرت بھی آئے گی, دل کا عکس پڑتا ہے. مفتی محمود رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گنگوئی کہ دل کا عکس پڑتا ہے. ہمارے دل میں سامنے والے کی نفرت ہے, سامنے والے کے دل میں ہماری نفرت آئے گی. جب ہماری نفرت آئے گی تو قرآن حدیث کی بات بھی وہ نہیں سنے گا. ارے انکار کر دینا فضول میں چلا جائے گا. اس لیے اللہ کے واسطے کسی کی برائی ہمارے دل میں نہ ہو, کسی دعا مانگو. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. اللہ کے نبی بھی فرماتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے پاس ایسی حالت میں جاؤ کسی ایمان والے کی برائی میرے دل میں نہ ہو. میرے دوستوں یہ تو 1400 سال ہو گئے. صحابہ کرام نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی کی قبر پر ہم نے مٹی ڈالی اور ہمیں ابھی اپنا ہاتھ جانا نہیں تھا, ہمارے دلوں کی کیفیت بدل گئی. ہم تو 1400 سال اللہ کے نبی کے زمانے سے دور ہو گئے. اب اگر میرے دوستوں کوئی بھائی ہمارا گناہ میں مبتلا ہے, اس سے نفرت مت کرو, اس کی برائی ہمارے دل میں مت آنے دو. محبت کے ساتھ اس کو سینے سے لگاؤ, محبت کے ساتھ سینے سے لگاؤ. برائی میں ہمت افزائی نہیں کرنی, لیکن میرے دوست تنہائی میں سمجھاؤ. اس کے دل میں ایمان ہے, پتھر نہیں ہے اس کے دل کے اندر, ایمان ہے. ایمان کی چنگاری کسی نہ کسی وقت میرے دوستوں جلے گی اور ایمان اپنا کارنامہ انجام دے گا. اور میرے دوست آپ کی مناسب ہمارے استاد نے فرمایا کہ ایک ہمارا ساتھی بیوی پلا تھا, 50 مرتبہ سمجھایا, 100 مرتبہ سمجھایا, 101 مرتبہ سمجھایا, اس نے بیوی چھوڑ دی. سمجھاؤ میرے دوست یہ. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت انس سے یہ بات فرمائی, انس تو صبح کرے یا شام کرے, اپنے شادی میں خاص تھے, صبح کرے اور شام کرے, اس حالت میں کہ تیرے دل میں کسی ایمان والے کی برائی نہ رہے. ایسا کرنا
ایسا کرنا یہ میری سنت ہے، اس کو خاص اللہ کے نبی نے فرمایا میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا گویا کہ اس نے مجھے زندہ کیا۔ دوسری روایت یہ ہے وہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اس لیے میرے اصلاحی معاشرہ کے کام کرنے والوں کو دو باتیں کرنی ہیں میرے دوستوں، بیٹھنا ہے 15 دن میں، مہینے میں حلقے والوں کو بیٹھنا ہے۔ میرے دوستوں اس کی قدر کرو، ابھی پانی سروں سے اوپر نہیں گیا، ابھی پانی سروں سے اوپر نہیں گیا، پھر کہیں یہ وقت نہ آ جائے ہماری غفلت کی وجہ سے اور ہماری نادانی کی وجہ سے کہ ہماری مزاجی کے لوگ ہم کو منہ پر جواب دے دے کہ مولانا اتنے دن کہاں گئے تھے، اب سمجھانے کے لیے آئے، اب ہمارے بس میں واپس مڑتا نہیں ہے۔ اس لیے قدر کرو اپنے معاشرے کی، اپنی برادری کی قدر کرو، اپنے بھائیوں کی قدر کرو، ان کی محبتوں کو اپنے دل میں بٹھاؤ اور ان کا اکرام کرو، اور اکرام کر کے میرے دوستوں ان کو غلط اور گناہوں سے واپس لانے کی کوشش کرو۔ اور ہمارا اس کے جو بھی قربانی لگے گی، چائے پلائی، کھانا کھلایا، دعوت دی، چل کر اس کے گھر گئے، آپ بڑے آدمی ہیں، چھوٹے آدمی کے آپ گھر جائیں گے وہ پانی پانی ہو جائے گا کہ مولانا ہمارے گھر پر آئے، میرے دوستوں اس کا دل جو ہے وہ پسند جائے گا، وہ آپ کی بات کو لے گا۔ لیکن اللہ کے واسطے میرے دوست آپس کے اختلافات کو دفن کر دو، آپس کے اختلافات کو دفن کرو، کتنا ہی نیچے اترنا پڑے اتر جاؤ میرے دوستوں، اللہ آپ کو بڑا کریں گے، اللہ آپ کو عزت دیں گے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں میرے دوستوں ایمان والے نہیں الجھا کرتے، ایمان والوں کے سامنے تو بڑے ٹارگیٹ ہوتے ہیں، بڑے کام ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں ساتھیوں کی بے تکی حرکتوں کو بھی برداشت کرو اور برداشت کر کے کام کرو، یہ اصول ہے میرے دوستوں۔ اگر 15 دن میں بھی ہم بیٹھے، 1 مہینے میں بھی ہم بیٹھے تو ماشاءاللہ جن حلقوں میں کام ہو رہا ہے کارگزاری سامنے آتی ہے، حالانکہ پورے ڈھنگ سے کام نہیں ہو رہا پھر بھی کارگزاری سامنے آتی ہے۔ اگر میرے دوستوں اگر اہتمام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ